ایک چرواہا جو روزانہ بکریاں چرا کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، اسے اپنی بکریاں چرانے کے لیے دور دراز جانا پڑتا تھا، کیونکہ اس کے گاؤں کے پاس جو زمین تھی وہاں کے لوگ اسے وہاں بکریاں چرانے نہیں دیتے تھے کہ ہماری فصلیں خراب ہو جائیں گی۔ اس لیے وہ روزانہ کئی میل کا سفر کر کے اپنی بکریوں کے چارے کا بندوبست کرتا۔ کئی دفعہ اس کی بکریاں بھوکی رہ جاتی اور اکثر بیمار بھی ہو جاتی یا پھر مر جاتی، جس سے اس کا بہت نقصان ہوتا۔ اس کے گاؤں کے پاس ایک دریا بھی گزرتا تھا اور دریا کی دوسری طرف بہت سی زمین بے آباد پڑی ہوئی تھی اور اس میں گھاس بھی بہت ہری بھری تھی، مگر بیچ میں دریا ہونے کی وجہ سے وہ ادھر جا نہیں سکتا تھا۔ وہ اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ میری مدد فرما تاکہ میں اپنے جانوروں کو اچھا چارہ کھلا سکوں، تاکہ میری بکریاں صحت مند ہو جائیں اور میں بھی اپنی فیملی کا اچھا خیال رکھ سکوں۔ ایک دن وہ اسی سوچ میں جا رہا تھا کہ رستے میں اسے اذان کی آواز آئی تو وہ اپنی بکریوں کو ایک درخت کے نیچے باندھ کر مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز کے بعد مولوی صاحب نے خطاب کیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہنے لگے، جو انسان اللہ پر پختہ یقین رکھ کے جو بھی کام کرے اللہ لازمی اس کی مدد کرتا ہے، اور اگر وہ بسم اللہ پڑھ کر کامل یقین کے ساتھ دریا کے دوسرے کنارے جانا چاہے اور دریا میں داخل ہو جائے تو پانی اسے رستہ دے دے گا۔ جب چرواہے نے یہ بیان سنا تو بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی واپس اپنی بکریوں کے پاس آیا اور گھر چلا آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اللہ نے ہماری سن لی ہے، اب ہمیں بکریوں کے چارے کے لیے دور دراز نہیں جانا پڑے گا، مجھے دریا کے پار جانے کے لیے رستہ مل گیا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، ہمارے گاؤں کے پاس تو ایسا کوئی رستہ نہیں کہ دریا کے پار جا سکو۔ وہ کہنے لگا، یہ باتیں چھوڑو، اس کا بس مجھے پتا ہے۔ اس کی بیوی نے سوچا شاید پیدل چل چل کے اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے اپنے شوہر اور بچوں کو کھانا دیا اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو چرواہے نے اپنی بکریاں لی اور دریا کے دوسری طرف چل دیا۔ جب وہ دریا کے پاس پہنچا تو اس نے بسم اللہ پڑھی اور دریا میں داخل ہو گیا تو دریا نے اسے رستہ دے دیا۔ وہ دریا کے دوسری طرف گیا، وہاں بہت سا سبز چارہ تھا اور اس کی بکریوں نے خوب سیر ہو کر چارہ کھایا۔ پھر واپسی پر بھی اس نے بسم اللہ پڑھی اور دریا میں بکریوں سمیت داخل ہو گیا اور دریا نے اسے رستہ دے دیا۔ پھر اسی طرح چلنے لگا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ چرواہا صبح اپنی بکریاں لے کر دریا پار کرنے کے لیے دریا کی جانب چل پڑا۔ جب وہ دریا کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ مولوی صاحب دریا کے پاس کھڑے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ چرواہے نے پوچھا، مولوی صاحب کس کے انتظار میں ہو؟ وہ کہنے لگے کہ کشتی کے انتظار میں ہوں، میں نے دریا کے پار جانا ہے۔ تو چرواہا حیران ہو گیا اور کہنے لگا، تو یہ تھوڑا سا رستہ ہے، بسم اللہ پڑھو اور پار چلے جاؤ۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کیوں مجھے ڈبونا چاہتے ہو؟ چرواہے نے کہا کہ آپ نے ہی تو یہ بیان دیا تھا کہ اللہ پر یقین رکھ کے بسم اللہ پڑھ کے اگر دریا میں بھی داخل ہو جاؤ تو پانی رستہ دے دے گا، تو میں تو روزانہ ایسے ہی آر پار آتا جاتا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے کہا، تو اب تم جا کے دکھاؤ۔ چرواہے نے بسم اللہ پڑھی اور دریا میں داخل ہو گیا تو پانی نے اسے رستہ دے دیا۔ جب مولوی نے یہ دیکھا تو اس نے بھی بسم اللہ پڑھی اور دریا میں داخل ہو گیا تو وہ پانی میں ڈوبنے لگا تو فوراً واپس آ گیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، یا اللہ ہم قرآن اور حدیث پڑھ کر بھی تجھ پر یقین نہیں رکھتے، اور ایک یہ چرواہا جسے شاید قرآن آتا بھی نہیں اور اس قدر اس کا ایمان مضبوط ہے،
کہ تیرا نام لے کر دریا میں داخل ہو گیا کہ میرا رب مجھے کبھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ بے شک جس کا ایمان مضبوط ہو اللہ اسے کبھی ڈوبنے نہیں دیتا اور ہر وقت اس کی مدد کرتا ہے۔